حمزہ بھائی مائک ان میوٹ کر لیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بتا دوں کہ میں ایک ینگ ایج سے گزر رہا ہوں، اس وجہ سے میرے کچھ سوالات ہی ہیں آپ سے. جی جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو جتنے بھی ملحد لوگ ہوتے ہیں، ایتھیزم کو فالو کرنے والے ہیں، ان کا جو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک اپنی مطلب پسند کی زندگی گزارنی. انہیں اس چیز سے زیادہ کہ اسلام میں کیا ہے، کیا اس کے قانون ہے، کس طرح سے سمجھنا ہے، وہ باتیں بات کی، انہیں اپنی مطلب پسند کی زندگی گزارنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ کسی بات کو مانتے نہیں ہیں. میرے کچھ دوست ہیں تو ان کی طرف جو زیادہ باتیں مطلب کرنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ نمبر 1 کے سائنٹیفک سوچ کو یہ بہت پروموٹ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک یقین کو، ایک عقیدے کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک سائنٹیفک سوچ پیدا نہیں ہوگی. وہ پیدا نہیں ہوگی تو آپ جو ہے آپ کے اندر سائنسدان نہیں بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج کافر جو ہیں وہ چاند پر قدم رکھ رہے ہیں، مارس پر قدم رکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ پستہ حالات میں ہیں. تو میرا اس کا جواب مطلب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ یہ کیا صرف حکومتی غلط پالیسی کی وجہ سے ایسا ہے یا مذہب کا اس میں کیا کام ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ کو پوچھنے کے نتیجے میں کچھ آپ کو جواب سمجھ آئے گا. آپ مجھے یہ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ فلاں عقیدہ جو ہے یہ آپ کو فلاں سائنٹیفک کام کرنے سے روک رہا ہے؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ باقی عقیدوں کا تو بہرحال مجھے کوئی خاص علم نہیں. میرے مذہب میں مجھے تو کوئی ایسا کام نہیں لگتا. ٹھیک ہے، زبردست. یعنی آپ کو جواب کا پتہ ہے. تو آپ اس کو یہی چیز اس کے سامنے رکھیں. آپ کہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو آپ کا بلیف سسٹم ہے، یقین ہے، یہ آپ کو روکتا ہے کہ آپ کوئی سائنٹیفک اپروچ کر سکیں یا کام کر سکیں. غلط ہے. وحید الدین خان صاحب نے ایک بڑا زبردست مقالہ لکھا ہے، میرا ارادہ تھا اس کو میں کسی دن ریکارڈ کروں مگر مصروفیت کی وجہ سے ریکارڈ نہ کر سکا. قرآن کا سائنٹیفک میتھڈالوجی جو ہے، قرآن کا اصول جو ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے سائنس کے ساتھ. کہ جس طرح یہ سب سے پہلے تو فرانسس بیکن، ایز پر مائی نالج فرانسس بیکن جو تھا 17ویں صدی غالباً، اگر میں مس نہیں کر رہا تو اس نے یہ جو ماڈرن سائنٹیفک پروسیس ہے، میتھڈالوجی ہے، اس کو کوائن کیا تھا کہ آپ پہلے جناب آبزرویشن ہائپوتھیسس ہے، پھر آپ آبزرویشن کرتے ہیں، پھر آپ جناب پریکٹیکلی اس کو لے کے جاتے ہیں اور پھر تھیوری بناتے ہیں، پھر وہ لا کی شکل اختیار کر جاتا ہے، سائنس کا جو پروسیجر ہے. تو انہوں نے وحید الدین خان صاحب نے اس کو اس طریقے سے بھی سمجھایا کہ قرآن نے بھی اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھا ہے، مگر قرآن کی تھوڑی سی ٹیکنیک ڈیفرنٹ ہے. مگر چونکہ آپ نے بھی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سائنس جو ہے وہ اس وقت زیادہ ریشنل اور زیادہ اچھی اپروچ ہے جبکہ عقیدہ نہیں ہے، تو اس سے بنیادی سوال یہی کھڑا ہو جائے گا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کون سا ایسا عقیدہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ فلاں سائنسی اپروچ نہیں رکھ سکتے. ہاں، سائنسی اسٹیبلش فیکٹ کسی کو منوانے کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے. اب مسلمان اگر کسی سائنٹیفک تھیوری کو یا سائنٹیفک مفروضوں کو، پریمیسز کو اسٹیبلش فیکٹ نہیں مان رہے اور اس کی دلیل وہ سائنس سے ہی دے رہے ہیں، تو پھر یہ ایک الگ سائنسی بحث ہے. جس طرح ایوولوشن کے بارے میں بات ہوتی ہے یا دوسرے اوریجن آف اسپیشیز کے بارے میں بات ہو جاتی ہے، تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو جی آپ کو چونکہ وہ آدم علیہ السلام کا قصہ دیا گیا ہے، قرآن کا دیا گیا ہے، اسی لیے آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے. نہیں بھائی، کیسر احمد راجہ صاحب نے ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑی جاندار گفتگو کی ہوئی ہے. وہ سائنٹیفک ایویڈنسز اور آرگیومنٹس کے ذریعے اور سائنٹسٹ کے ذریعے، سائنٹیفک میتھڈالوجی کے ذریعے وہ ریفیوٹ کرتے ہیں کہ ہم کیوں اس تھیوری کو یا کس اپروچ کو نہیں مانتے. قرآن کا تو ذکر بھی نہیں کرتے وہ. تو مراد یہ ہے. اچھا، پھر اس کا سب سے بڑا حل یہ بھی ہے کہ جو ماضی کے اندر سائنس کی جتنی ایجادات ہوئی ہیں آپ دیکھیں، وہ کٹر مذہبی لوگ، آپ ابن حزم کو لیتے ہیں، کئی لوگ رازی کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں. اس کے اوپر بھی ویڈیو میں بناؤں گا. مجھے ایک بندے نے ای میل کے اندر لنک بھیجا کہ جی وہ رازی کے بارے میں، ابن رشد کے بارے میں اور ابن سینا کے بارے میں، البرونی کے بارے میں اور الکندی کے بارے میں اور جناب عمر خیام کے بارے میں اعتراضات اٹھتے ہیں کہ وہ لوگ تو ملحد یا سیکولر تھے، تو وہ تو مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے عقائد کے اوپر کیا کتابیں لکھی، فلسفے کے اوپر کیا لکھی. ابن رشد کا یہ بہت بڑا ڈالتے ہیں جی ابن رشد ملحد تھا. ابن رشد کی کتاب بدایت المجتہد پڑھیں، اسلامی فقہ، مالکی فقہ کے اوپر ایک جاندار کتاب ہے بدایت المجتہد. ٹھیک ہے. ہاں، آپ کسی نظریے کے اختلاف کی وجہ سے کسی کو غلط کہہ رہے ہیں اور چیز ہے، مگر یہ کہنا کہ چونکہ یہ سائنسدان تھے اس لیے اسلام مسلمان ان کے خلاف تھے، یہ بالکل غلط ہے. یہ فارمولا مسلمان اور اسلام کے اوپر لگ ہی نہیں سکتا. یہ فارمولا عیسائیت کے اوپر ضرور لگتا تھا کیونکہ وہاں چرچ جیسی ایک تھیوکریسی موجود تھی، کلرجی موجود تھی. مسلمان دنیا کے اندر ایسی کلرجی موجود نہیں رہی. بعد میں آ کر کہیں موجود رہی ہے تو اس کو تو ہم اسلامی نہیں کہتے، اس کو تو ہم خود مسلمانوں کا ایک جابرانہ نظام کہتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں.
تو یہ چیز ہے کہ یہ مفروضہ بالکل غلط ہے. باقی آپ نے کہا کہ وہ الحاد ملحد کیوں ہو رہے ہیں, کیا آزادی کی زندگی چاہتے ہیں؟ آزادی کی زندگی ہی چاہتے ہیں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس پر پروگرام بھی کیا ہوا ہے, عقل اور فلسفہ الحاد, ویڈیو پڑھی ہے میری, وہ آپ دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ عقل اور نقل میں یہ کس طریقے سے الجھ جاتے ہیں, اور جس کا نتیجہ یا تو ایمان یا الحاد کی شکل کے اندر سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نظر کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا, یہ فرق میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میری نظر میں ان میں فرق نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مغالطہ ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے دین اور دنیا میں فرق کرنے کے والے سے, مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ایسے مسلمان پیدا ہو جائیں جو دین کو بھی اور دنیا دونوں کو سمجھتے ہوں. ایسی مثال یہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ان یونیورسٹیز کے اندر سے اور ان لیبارٹریز اور ایکسپیریمنٹس کے اندر سے جو پریکٹسنگ مسلم ہیں ان کو ایکسٹرمینیٹ کر دے, باہر نکال دینا چاہتے ہیں. اور میں نے یہ خاصر احمد راجہ صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے یہ شبہ پڑتا ہے کہ سیکولر اور ایتھیسٹ جو لوگ ہیں انہوں نے پلاننگ کے ذریعے یونیورسٹیز کو, کالجز کو سیکولر رکھا ہے تاکہ کوئی عملی طور پر مسلمان یا مذہبی بندہ سائنس میں ترقی کرے گا تو لوگوں کے ملحدوں کو جواب دینے کے لیے مثال ہوگی, دیکھو وہ مذہبی بھی ہے اور وہ سائنسدان بھی ہے. تو انہوں نے انٹینشنلی پلان کر کے یونیورسٹیز کو سیکولر رکھا. اب یہ دیکھیں حجاب اتروا رہے ہیں, کیا تعلق پڑتا ہے, لیکچر لینا ہو لیکچر لے کے جائیں, حجاب اتروا رہے ہیں. اچھا پھر اسی طریقے سے یونیورسٹیز کے اندر سے داڑھیوں کے اوپر یہ آبجیکشن لگا دیں گے, ٹوپی پہنی ہوگی آبجیکشن لگائیں گے. کیوں لگائیں گے؟ تاکہ ان کو پسند نہیں آ رہا کہ کوئی پریکٹسنگ مسلمان جو ہے وہ سائنس کی لیبارٹری کے اندر بیٹھا اور تحقیق کر رہا ہو, کیونکہ اس سے تو لوگ کہیں گے دیکھو اس کا ایمان کیوں نہیں جاتا, وہ ایک مسلمان بھی ہے, مومن بھی ہے اور ایک اچھا سائنسدان بھی ہے. اور یہی مثالیں ماضی کے اندر اسلام نے پیش کی, جو پولی میتھس پیدا کیے کہ وہ ہر فن مولا تھے. ابن حزم کا میں نے نام لیا, ابن حزم جو ہے اس کی آپ شاعری دیکھیں, دیوان الحمامہ, توق الحمامہ, آپ کو پتہ چلے گا شاعری کے اندر وہ بے بہا انداز. فلسفے کے اعتبار سے دیکھیں آپ ان کی کتاب ملل والنحل پڑھیں, آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. فقہ کے اعتبار سے محلہ بالآثار پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. انہی سے منسوب ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے رسائل کے اندر جو ہے وہ زمین کے حوالے سے بات کی, اس طرلاب سے دیکھ کے. ابن رشد ہے, ابن رشد نے جو بات کی ہے میڈیسن کے اوپر یا میتھس کے اوپر یا اس طرح کی جو جدید چیزیں, یہ سارے لوگ طالب علم تھے. اب جابر بن حیان کے بارے میں بات کرتے ہیں جی, فادر آف کیمسٹری ہے, وہ بندہ طالب علم ہے ایک مذہبی بندے کا, اس کو تو سائنس نے نہیں روکا, کیمیائی طاقتوں نے نہیں روکا کہ جناب ایک مذہبی بندے کے پاس آپ کیوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, امام جعفر کے پاس. تو حمزہ علی بھائی ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ.